السلام علیکم۔ وہ آج پھر اپنے ایک دوست کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوا اور بیرونی دروازے کے ساتھ لگی میز کے گرد خوبصورت کرسیوں پر دونوں بیٹھ گئے۔ وہ بظاہر تو دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، مگر اس کی آنکھیں کسی کی تلاش میں تیزی سے ارد گرد گھوم رہی تھیں کہ اچانک ایک خوبصورت بچہ اسے آتا دکھائی دیا۔ بچے کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ ہوٹل پر کام کرنے والا بچہ اتنا بے وقوف ہے کہ میں 500 اور 50 کا نوٹ رکھوں گا تو یہ 50 کا نوٹ ہی اٹھائے گا۔ دوست نے یہ سنتے ہی حیرانگی کا اظہار کیا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ محنت مزدوری کرنے والا بچہ پیسے کی قدر و قیمت سے ناواقف ہو۔ وہ انہی باتوں میں ہی مصروف تھے کہ بچہ ان کے قریب آ گیا۔ اس نے بچے کو آواز دی اور 2 نوٹ سامنے میز پر رکھتے ہوئے بولا کہ ان میں سے زیادہ پیسوں والا نوٹ اٹھا لو۔ بچے نے آگے بڑھ کر 50 روپے کے نوٹ کی جانب ہاتھ بڑھا دیا اور اٹھا کر فوراً جیب میں ڈال لیا۔ اس صورتحال سے وہ دونوں بہت معزز ہوئے اور دیر تک بچے کی بے وقوفی پر ہنستے رہے کہ اس نے 500 کی بجائے 50 کا نوٹ اٹھایا۔ بچے نے ان کی باتوں کا ذرا بھی برا نہ منایا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ان کے سامنے والی میز پر بیٹھا ایک شخص یہ سارا منظر بڑے اہتمام سے دیکھ رہا تھا اور بچے کی معصومیت پر حیران تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے بچے کو بلایا اور حیرانگی کے عالم میں پوچھا، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، سارا دن اتنی مشقت کرتے ہو، تمہیں 50 اور 500 کے نوٹ میں فرق معلوم نہیں؟ یہ سن کر بچہ مسکرایا اور بولا، انکل، یہ آدمی اکثر کسی نہ کسی دوست کو میری بے وقوفی دکھا کر انجوائے کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے اور میں 50 کا نوٹ اٹھا لیتا ہوں۔ وہ میری اس بے وقوفی پر خوش ہو جاتے ہیں اور مجھے 50 روپے مل جاتے ہیں۔ جس دن میں نے 500 کا نوٹ اٹھا لیا اس دن یہ کھیل بھی ختم ہو جائے گا اور میری آمدنی بھی۔ بچے کا جواب سن کر وہ شخص دنگ رہ گیا کہ بظاہر بے وقوف اور معصوم نظر آنے والا بچہ کس قدر ذہین اور عقل مند ہے۔ عزیز دوستو، یہ زندگی مشکل ضرور ہے، مگر بس اسے گزارنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ ہم اپنی انا اور تکبر کی وجہ سے نہ جانے کتنے قریبی رشتے توڑ بیٹھتے ہیں اور حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھ پاتے۔ لہٰذا ہر جگہ سمجھدار بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں سمجھدار بننے سے اپنی ہی خوشیاں متاثر ہوتی ہوں، وہاں بے وقوف بن جانا ہی سمجھداری ہے۔ ایک دوسرے کا احترام کیجیے اور ہر طرح کے حالات میں زندگی کو خوبصورت بنانے کا فن سیکھیے۔